عفنان اللہ صاحب، یہ ایسی خبر ہے جس کے بارے میں کئی مہینوں سے کہا جاتا تھا مختلف اوقات پر کہ ایسا ہو نہیں سکے گا اور کبھی ہوتا نہیں ہے احتساب کھل کر. تو آج یہ خبر آنا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سے متعلق اور ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کی تاریخ بھی بتائی کہ 12 اگست سے کارروائی چل رہی ہے. تو حکومتی حلقوں میں تو کافی مسرت کی بات ہوگی، چونکہ شاید حکومت بہت زیادہ انحصار کر رہی تھی اس طرح کی کسی کارروائی کے ہونے پر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک اچھی خبر ہے ملک کے لیے بھی، افواج کے لیے بھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اپنے اوتھ سے باہر جا کے یا اپنے مینڈیٹ سے باہر جا کے کام کرتا ہے اور بغیر کسی مطلب کہ سرپرستی کے، ریاست کی یا حکومت کی سرپرستی کے بغیر یہ کرتا ہے، تو اس چیز کو جو ہے وہ کوئی اسٹیٹ برداشت نہیں کر سکتی. اور وہی آپ نے اب اس معاملے میں دیکھ لیا ہے کہ یہ ایک بڑا مشکل کام تھا، اور میں خراج تحسین پیش کروں گا جن لوگوں نے یہ کڑوی گولی جو ہے وہ نگلی ہے، کیونکہ یہ آسان نہیں تھا، یہ بہت مشکل کام تھا. اور یہ ایک لینڈ مارک جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ سچویشن ہے جس کے اندر ایک فارمر ڈی جی آئی ایس آئی، ایک انتہائی طاقتور جنرل جس کا سکہ بولتا تھا اس ملک میں، صحیح بات جو ہے، آپ مطلب آپ کو یاد، سب کون کس کو یاد نہیں ہوگا، بلکہ تو وہ اپنے وقت میں بہت طاقتور بھی تھے اور انہوں نے بہت سارے کام بھی کیے جو کہ ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے. تو ان کو جو ہے وہ اب قانون جو ہے اس کے اندر وہ آ گئے ہیں اور ان کا ایک فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب نے تو ان کا نام 2017 میں لیا تھا، اگر آپ کو یاد ہے. سب سے پہلے اگر ان کا نام صاحب کا کسی نے لیا ہے تو وہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے لیا تھا کہ ہماری حکومت گرانے میں اور ہمارے خلاف سازش کرنے میں یہ سب سے آگے تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک بڑا کلیئر میسج گیا ہے تمام رینک اینڈ فائل کو بھی کہ آپ جو ہے وہ آپ کا جو مینڈیٹ ہے آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے، آپ کی جو اوت ہے آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے. اور کوئی شخص، کوئی ادارہ اور کوئی سیاسی جماعت پاکستان سے بڑی نہیں ہے. سب سے بڑا پاکستان یہ ملک ہے، تو ہم ہیں. اس ملک کی سالمیت جو سب سے سمجھتے ہیں کہ اس کی شروعات اب یہاں سے ہیں آگے. دیکھیں اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں نا، کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے کسی بھی نظام میں دیکھنا ہو کہ وہ اس میں کتنا انصاف ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ طاقتور لوگوں کو پکڑا جاتا ہے کہ نہیں پکڑا جاتا. تو اس ملک میں وزیر اعظموں کے ساتھ، صدر وغیرہ اور بھی لوگوں کے ساتھ تو ہوتا رہا ہے. آرمی چیف کے ساتھ بھی ہوا ہے پرویز مشرف کے کیس میں، لیکن ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے یہ پہلا کیس ہے جس کے اندر یہ ہوا. تو یہ بہت ایک لینڈ مارک سچویشن ہے. عمیر صاحب، اب جیسے ہی یہ ٹرائل کی بات آتی ہے اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی بات ہوتی ہے، تو سب سے پہلی بات کہیں سے سامنے آئے تو وہ آتی ہے کہ تحریک انصاف کے لیے بھی مشکلات بڑھیں گی، چونکہ جو الزامات ہیں فیض حمید صاحب پر، اس کی ڈائریکٹ بینیفیشری پاکستان تحریک انصاف تھی یا کسی حد تک اس وقت بھی ہے. بہت زیادہ پھر مشکلات بڑھ سکتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے. آپ کی جماعت میں کیا اس وقت بات ہو رہی ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں، میں صرف چیزوں کو ذرا مختلف اینگل سے دیکھتا ہوتا ہوں. مطلب دیر از آلویز اے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو. ٹھیک ہے، ابھی عفنان صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر سرپرستی نہ ہو ادارے کی تو پھر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو میرا سوال اٹھتا ہے کہ اگر ادارہ سرپرستی کر رہا ہو کسی عہدے کی، تو کیا اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن جائز ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، نمبر 2، طاقت ڈی جی آئی ایس آئی میں نہیں ہے. طاقت اس ادارے میں جس ادارے کا عہدہ ڈی جی آئی ایس آئی نے سنبھالا ہوا ہے. اٹ از نو ڈاؤٹ اے ویری امپورٹنٹ پوزیشن ان دیٹ ادارہ، لیکن طاقت ادارے کی ہے جو ٹرانسلیٹ ہوتی ہے اس پوزیشن کے اوپر، چاہے وہ ہو چاہے کور کمانڈر کو. اگر وہ ادارہ اس سیٹ کو تقویت نہیں دے گا، اس سیٹ کے پاس پاور نہیں ہوگی، تو پاور اس کے پاس ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جنرل میاں نواز شریف صاحب نے جنرل فیض حمید کا سب سے پہلے 2017 کو نام لیا تھا. میاں نواز شریف صاحب نے جس کا نام لیا تھا وہ جنرل باجوہ صاحب تھے. مینلی جو مین فرنٹ تھے انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کا نام لیا، ہمیشہ ان کو مخاطب ہوئے ہیں. اور جنرل باجوہ صاحب وہ تھے کہ جن کو خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ 2019 میں
انہوں نے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر کے کہا کہ ہم عمران خان کو ہٹاتے، پنجاب میں یہ اور وہ فلانا، اور اس کی تصدیق مولانا صاحب کی پارٹی نے بھی کی. مولانا صاحب نے خود کہا ہے کہ ہاں آئے تھے ہمارے پاس. بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہاں یہ ہوا تھا. سب جتنے بھی اس وقت کی جو اپوزیشن پارٹی تھی ان سب نے یہ کہا اس طرح ہوا تھا. کیا وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ تھا؟ کیا وہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن نہیں تھی؟ لیکن حمایت تو تحریک انصاف فیض حمید صاحب کی کرتی رہی ہے. دیکھیں جنرل فیض حمید واز اے DGISI آف دا دین پرائم منسٹر. وہ پرائم منسٹر کسی بھی ایک پوزیشن ہو، چاہے وہ DGISI ہو، چاہے DGC ہو، چاہے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہو، چاہے وہ چیف آف نیول سٹاف ہو، چاہے وہ چیف آف ایئر سٹاف ہو، یہ ساری وہ پوزیشنیں جو اپنی بحیثیت اپنی پوزیشن کے یہ ایسٹس ہیں. ان لوگوں نے سٹیبلائز کیا ہوتا ہے، ان لوگوں نے ہر جگہ پہ مورچے سنبھالے ہوتے ہیں اور یہ مختلف جگہوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ جو اسپیشلی جو ایکسٹرنل جو تھریٹس ہیں جو کہ سب سے زیادہ ہیں پاکستان کو، انہوں نے ان کو روک کے رکھا ہوتا ہے. سو دے آر دی ایسٹس. اور جو بعض ہوتے ہیں نا، جیسے ہاکی میں یا جیسے اس میں آپ کی بعض پوزیشنیں ہوتی ہیں، فٹ بال میں آپ کا جو سینٹرل پوزیشن ہوتی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے DGISI is that central position جس نے ہر طرف ہر ادارے کو فیڈ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ they are the eyes and ears of the whole country. آپ سوچیں اگر آپ اندھے ہو جائیں، آپ بہرے ہو جائیں، آپ محسوس نہ کر سکیں تو آپ کیا کریں گے؟ وہ آدمی جو اندھا ہے، جو بہرا ہے، جو سن نہیں سکتا، وہ کسی کے ساتھ کیا لڑے گا؟ یہاں پہ جو چارجز ہیں اور ایلیگیشنز ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہے. اور اگر آپ کی بات سامنے رکھے تو فیصل وابڈا صاحب نے ایک پیش گوئی کی تھی، اس سے متعلق اظہار خیال کیا تھا، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. 14 تاریخ کو انہوں نے کہا نافرمانی کریں گے، اور 14 تاریخ کی ڈیٹ اس لیے ڈیسائیڈ کی ہے کیونکہ ان کے حساب سے فیض حمید صاحب کی جو لیگل پروسیڈنگز ہیں وہ اس کے بعد ہونی، تو وہ اپنی طرف سے پریشر ٹیکٹک کر رہے ہیں. لیکن ان کو بتا دوں گا انہوں نے غلطی کر دی ہے، وہ 14 سے پہلے ہی ہو جائے گا. تو وہ بھی ٹھوس ہو گیا معاملہ. حافظ عبداللہ صاحب، کیا یہ ممکن ہے کہ PTI کا یہ موقف ہو تو اس کو تسلیم کیا جائے کہ ان کا فیض حمید کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں تھا جس پہ ان کو سیاسی طور پر فائدہ پہنچایا جا رہا ہو، ان کے ساتھ مل کر کوئی ایسی سازش کی جا رہی ہو جس کی وجہ سے پاکستان کی سیاست میں پاکستان کے ریاستی اداروں کو نقصان پہنچ رہا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی. دیکھیے، اگر ہم باقی حقیقی طور پر حقیقت کے عینک سے اور آنکھوں سے ہم دیکھیں جنرل ریٹائر فیض حمید صاحب کی دورانیے پر، تو اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو وہ سروس میں تھا، ایک حصہ وہ ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد. دو حصے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ سیاست میں مداخلت کیا یہ صرف جرم ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، یا اگر وہ DGI ہو اس وقت وہ سیاست میں مداخلت کرے وہاں بھی وہ جرم ہے؟ اگر فرض کرے کہ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد یا بعثت کور کمانڈر سیاست میں مداخلت کرے تو وہ جرم ہے. اگر بعثت DGC یا بعثت DGI وہ ہو تو پھر وہ جرم نہیں ہے. تو یہ کون سی منطق ہے؟ وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو حلف ملک کا ایک فوجی، ایک سپاہی، ایک جنرل حلف لے رہا ہے تو وہ آئین میں یہ قسم کہہ رہا ہے کہ میں نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنا ہے. اب جب ریٹائر ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیے وہ حلف ریٹائرمنٹ کے بعد لاگو ہوتا ہے، مؤثر ہے، یا سروس کے اندر؟ تو جب سروس کے وقت، سروس کے دورانیے میں وہ سیاست میں دخیل رہا، ان کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، اس پر تو ان کی کورٹ مارشل نہیں ہے. لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد جب وہ حلف ان کو متوجہ بھی نہیں ہے اس انداز میں جس انداز میں وہ حاضر سروس تھے، اس پر آپ ان کو سزا دیتے ہیں. تو لہٰذا میں کہتا ہوں کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ سرکاری سچ پورا سچ بھی نہیں ہوتا، بلکہ آدھا سچ آدھا اور چیزیں اس میں مکس کرے. تو یہ ایک قسم کی رعایت بھی ہے، ریلیکسیشن، اور ایک قسم کی ان کو ایک سزا اور ایک سبق بھی ہے، اور دوسروں کے لیے عبرت بھی ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اگر واقعی طور پر آپ نے حساب و کتاب کرنا ہے تو پھر اس میں صرف جنرل فیض بعثت DGC جس پر الزام تھا کہ 2018 25 جولائی کے الیکشن میں وہ دخیل تھا، گرفتاریوں میں مسلم لیگ کی قیادت کی گرفتاروں میں وہ دخیل تھا،
اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی شوکت عزیز صدیقی آپ کے سامنے ہیں. فیض آباد دھرنے میں جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئی اس میں انہوں نے کس کا نام لیا ہے اور اس کے مطابق انہوں نے کیا کیا سزا ہونی چاہیے. تو یہ تمام چیزیں اور اسی طرح اسمبلی کی اجلاسوں میں قانون سازی میں یہ الزامات اور تحقیقات پھر ناکافی ہیں. یہ بھی ہونی چاہیے تھی یا اس سے پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں اگر سیاست میں مداخلت کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے. ٹھیک ہے نا, حلف کی خلاف ورزی کی ہے. تو وہ تب ڈی جی سی تھے یا ڈی جی آئی تھے, اس وقت جو وہ کر رہے تھے اس میں تو یہ شامل نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان کو, یہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی بنیاد پر اس کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے. یہ ہم میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد صاحب سے پوچھیں گے, لیکن جو چارج شیٹ ہے اس کی تفصیل آپ دیکھ لیں, جو الزامات ان پر عائد کیے گئے ہیں. پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت یہ کارروائی شروع کی گئی ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی. فیض حمید کے خلاف چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا, آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا شامل ہے. یہی نہیں, فیض حمید پر سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے. کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں فیض حمید کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے. فیض حمید پر پرتشدد اور بدامنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں, اور ان پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل ہے. اس کی بھی تفتیش کی جا رہی ہے.